ذرہ برابر بھی اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹاتے. صحابی رسول مسجد کی طرف آ رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر منبر پر کھڑے ہو کر کے جمعہ کی نماز پڑھا رہے ہیں. ایک آدمی کھڑا ہوا ہے, آپ اس کو کہہ رہے ہیں اے آدمی بیٹھ جائیے, جمعہ کے خطبے کے دوران کھڑا نہ رہا. ہائے ہائے, وہ صحابی رسول مسجد کے گیٹ کے باہر جہاں پر جوتے چپل رکھے جاتے ہیں, ان کے کان میں آواز آتی ہے اجلس, بیٹھ جا, وہیں پر بیٹھ جا. اللہ اکبر. انہیں نہیں پتا نبی نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا, مسجد کے اتنے لوگوں کو کہا, کس کو کہا؟ کان میں آواز آئی بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ وہ جان رہے ہیں کہ میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں. نبی نے کہا بیٹھ جاؤ, اب اگر نبی کی مخالفت کروں گا تو یہ قدم مسجد کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف جائے گا. اللہ اکبر. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, کہا اللہ کے بندے اٹھ جاؤ, مسجد میں بیٹھو. یعنی ان کو نہیں کہا تھا میرے بھائی, نبی سے محبت جس طریقے سے صحابہ نے کیا اس طریقے کی محبت ہم کر ہی نہیں سکتے. نہیں, سوال پیدا نہیں ہوتا. آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. آج برا نہ مانے, کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو بہت سارے لوگوں کے مرید ہوتے ہیں, ان کے پیر بھی ہوتے ہیں, اور ان کا پیر جو کہہ دے اس پر وہ عمل کرتے ہیں. لیکن کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس کے پیر نے تھوک دیا, اس کے پیر نے تھوک دیا اور اس نے تھوک کو اٹھایا اور اپنے سینے پہ لگا لیا؟ ایسا ہوا؟ کبھی نہیں ہوا. اس نے کلی کی, وہ منہ کے اندر سے پانی ڈال کے اور پانی کو لے کر کے انسان اپنے بدن پہ مل لے, ایسا ہوا نہیں ہوا. لیکن صحابہ اکرام کے بارے میں صلح حدیبیہ کا موقع ہے. صلح حدیبیہ جب نبی, اور یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنے نبی کی سیرت سیکھنی چاہیے. ارے آپ بہت سارے ہم میں نوجوان ہیں, مائیں بہنیں, اور جو جب وہ پڑھ رہی ہوں گی اسکولوں کے اندر, اور جو بچیاں پڑھ رہی ہیں, جو بچے پڑھ رہے ہیں, ان کو ہسٹری پڑھاتے ہیں, اتہاس. بغیر کون ایسی کلاس ہے پہلی جماعت سے لے کے 10ویں 11ویں 12ویں میٹرک انٹر بی اے ہسٹری ہر جگہ. بغیر ہسٹری کے پڑھے ہوئے کوئی آدمی پڑھ ہی نہیں سکتا, اس کو ڈگری نہیں ملے گی. اور ہم مسلمان ہیں اور اپنے نبی کی ہسٹری نہیں معلوم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا گیا اور آپ ہجرت کر کے کہاں گئے؟ مدینہ چلے گئے. مدینے سے آپ ایک بار مکہ آئے حج و عمرہ کے لیے, عمرے کے لیے آئے. مکہ کے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا, کہا آپ مکہ نہیں جا سکتے. اللہ اکبر. جو نبی اللہ نے جس کو نبی بنایا, جس کے پاس جبرائیل آتے ہیں, خانہ کعبہ جہاں ہم حج کرنے جاتے ہیں وہاں جانے سے روک دیا, نہیں جانے دیں گے. صلح ہوا. صلح جس کو سندھی کہتے ہیں, وہ بیٹھ کے لکھا پڑھی ہوئی. اس موقع پہ ایک مکہ کے مشرک عامر وہ آئے, انہوں نے جو صحابہ کرام کی محبت دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, جا کر کے مکہ کے لوگوں کو کہا کہ مکہ کے لوگوں واللہ لقد وفدت علی الملوک, کہا کہ مکہ کے لوگوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا. لقد وفدت علی الملوک, ملوک کے مطلب بہت سارے بادشاہ. کہا کہ لقد وفدت علی الملوک, میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں. ووفدت علی قیصر و کسریٰ, کہا کہ میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں. قیصر اور کسریٰ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے, اس وقت دنیا میں 2 لوگوں کی حکومت تھی. یہی 2 لوگ مل کے لگ بھگ پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے. پوری دنیا پہ لگ بھگ, ایک قیصر اور ایک کسریٰ. کسریٰ یہ ایران کے رہنے والے تھے, آگ کے پجاری, آگ کی پوجا کرتے تھے, یہ کسریٰ تھے. اور قیصر یہ عیسائی. روم کا جو علاقہ ہے آج ترکی, قسطنطنیہ, وہ ان کا دارالخلافہ تھا. قیصر اور کسریٰ یہ 2 بڑے بڑے
بادشاہ تھے دنیا کے. وہ کہتے ہیں وفدت علی قیصر و کسریٰ، میں قیصر و کسریٰ کے بھی دربار میں گیا ہوں. واللہ رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا. کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کسی بھی بادشاہ کے ماننے والوں کو، کسی بھی بادشاہ کے درباریوں کو اپنے بادشاہ کی ویسی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اپنے نبی محمد کی تعظیم کرتے ہیں. کیسی تعظیم کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں واللہ یتنقم نخامہ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں، منہ سے تھوک خار نکالتے ہیں، واللہ یتنقم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم، ان صحابہ میں سے کسی نہ کسی کی ہاتھ پہ آپ کا وہ منہ کا تھوک گرتا ہے. الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلده، اور نبی کے منہ سے نکلنے والے اس تھوک کو وہ اپنے چہرے اور اپنے جسم کے اوپر میں بل لیتے ہیں. اللہ اکبر، اتنی محبت. کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے قادوا یقتتلون علی وضوئہ، آپ کے وضو کرنے کے بعد جو وضو کا پانی جسم سے گرتا ہے، جو قطرہ گرتا ہے، اس پانی کو لینے کے لیے آپس میں ٹوٹ پڑتے ہیں. اللہ اکبر. اور جب کسی کام کا حکم دیتے ہیں سر جھکا کے اسے فوراً ادا کر دیتے ہیں. میرے بھائی یہ ہے صحابہ. ہم اور آپ کیا محبت کریں گے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں. اللہ اکبر. ارے نبی سے محبت کے واقعات اسلام اور اسلام کے جو ماننے والے تھے ان کے ساتھ جن لوگوں نے اسلام کا انکار کیا، یعنی اسلام اور کفر کی سب سے پہلی لڑائی کون ہے جانتے ہیں؟ وہ ہے جنگ بدر. کون سی جنگ ہے؟ جنگ بدر. ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم جب مر کر کے قبر میں جائیں گے تو ہماری مائیں بہنیں بھی جانتی ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اور شاید جو بالغ بچے ہیں یہ بھی جانتے ہوں کہ جب مر کے جائیں گے تو قبر میں 3 سوال ہوگا. قبر کے اندر میں 3 سوال ہوگا. من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو ہمیں جواب بھی معلوم ہے کہ ربی اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ جواب معلوم ہے، دین اسلام، ہمارا دین اسلام ہے. پہلا سوال رب کون ہے، دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال من نبیک. یا بعض روایت میں ہے کہ ماذا تقول فی شأن ھذا الرجل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھا کے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جواب ہمیں معلوم ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم داڑھی رکھیں نہ رکھیں، ٹکنے کے نیچے کپڑا لٹکائیں نہ لٹکائیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پردہ کریں نہ کریں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، چغلی غیبت کرنا ہے کریں نہ کریں. سوال کا تو جواب معلوم ہے، سوال کا جواب معلوم ہے. کہا کہ اب کچھ بھی کرو، نماز پڑھو نہ پڑھو، دین پہ عمل کرو نہ کرو، کلمہ پڑھ لیا ایمان لے آئے، قبر میں 3 ہی سوال تو ہوگا، تینوں کا جواب معلوم ہے. ہم جائیں گے، فرشتے پوچھیں گے، جواب دے دیں گے، سرٹیفکیٹ مل جائے گا، پاس، جنت میں چلے جائیں گے. کیا اتنا آسان ہے؟ نہیں. قبر کے اندر جب سوال کیا جائے گا ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے. اللہ کے فرشتے پوچھیں گے من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے. ربا یربی تربیتاً، رب کون ہے، تمہارا مربی کون ہے. تو آپ کہیں گے کہ ہم کو معلوم ہے، کہہ دیں گے میرا رب اللہ ہے نا، ہمارا رب اللہ ہے. تو کیا اتنا آسان ہے کہہ دینا؟ ارے دنیا کے اندر جس نے واقعی میں اس عرش والے کو اپنا رب مانا ہوگا وہی قبر میں کہہ پائے گا کہ میرا رب اللہ ہے. اب آپ کہیں گے ہم تو عرش والے کو رب مانتے ہیں. کہاں رب مانتے ہیں؟ زبان سے دعویٰ
مسجد سے اذان آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، اس عرش والے کا نام لے کر کے مسجد سے آپ کو بلایا جاتا ہے اور آپ دنیا کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، کان سے سنتے ہیں اذان کو اور دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ آپ نے کہاں مانا کہ آپ کا رب اللہ ہے؟ رب اللہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے جوتے کا جو فیتا ہوتا ہے، جو تسمہ ہوتا ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ بڑے افسوس کا مقام ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث یا اور بہت کچھ نہیں کہتے، ان کو تو چھوڑ دیں جو کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم ایسے نماز پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ حدیث پہ ہم عمل کرنے والے ہیں۔ اس بنگال کی سرزمین میں یہ مالدہ اور مرشد آباد کے لوگوں کو ہم نے دیکھا اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کے باوجود گلے میں تعویذ تک لٹکاتے ہیں، بچوں کے کمر میں بندر کی ہڈی باندھتے ہیں، دھاگا باندھتے ہیں، ہاتھوں کے اندر کڑا پہنے رہتے ہیں، چھلا پہنے رہتے ہیں، مختلف قسم کی بیماریوں سے دور ہٹنے کے لیے۔ کیا یہ توحید ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مصیبت میں اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ دنیا میں ہم مصیبت میں اللہ سے مدد طلب نہیں کرتے، سجدہ ریز نہیں ہوتے، تو کیا قبر میں ہم جواب دے پائیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ مسجد تو پہنچتے نہیں اللہ کے نام پر جو بلایا جاتا ہے۔ اور جب کوئی عالم دین کہتا ہے کہ نبی کا یہ فرمان ہے، نبی کی حدیث ہے، اس پر عمل کرو، تو آپ ہی کی زبان میں کہہ دوں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے علاقے میں آتے آتے تھوڑا بول لیتا ہوں، کہیں گے کہ بھائی نماز پڑھیے، ماں بہنوں کو کہیے کہ برقع پہنیے، پردہ کیجیے، نوجوانوں کو کہیے کہ داڑھی رکھیے، اپنے چہرے کو نبی کی سنت کے مطابق بنائیے، تو کیا کہتے ہیں؟ اے چھاڑے مولانا صاحب انہیں کھوئے گلو داڑھی 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 کی داڑھی مجھے اسلام آچے اللہ یہ جواب دیتے ہیں۔ او تو ہوے نا، اتنا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے، نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تو آپ کو کرنا ہوگا۔ آپ نے کلمہ پڑھ کے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، آدھار کارڈ میں اسلام اور مسلمان، ووٹر کارڈ میں آپ کا دھرم لکھا ہوا ہے اسلام مطلب مسلمان، ہر جگہ مسلمان۔ ایگزام دینے جاتے ہیں، میٹرک انٹر کا فارم میں لکھتے ہیں آپ کا دھرم اسلام اور مسلمان، اور نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے آپ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان کا یہ لفظ ہے مسلم، مسلم جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں مسلمان۔ یہ لفظ مسلم کہاں سے آیا؟ عربوں کے یہاں، عرب جہاں اونٹ پائے جاتے ہیں، کھجور پایا جاتا ہے، جہاں لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عربوں کے یہاں نبی کے آنے سے پہلے کی بات ہے، جب جنگل سے ریگستان سے کوئی اونٹ پکڑ کے لایا جاتا تھا۔ اونٹ آپ نے دیکھا ہوگا نا، گائے گورو پالتے ہیں ہم لوگ دودھ کے لیے، گھوڑے کو بھی دیکھا ہوگا جو گاڑی کے اندر میں لگاتے ہیں، گھوڑا گاڑی۔ تو جانور کو کیا کرتے ہیں؟ اس کے ناک میں نکیل ڈالتے ہیں۔ ارے گائے گورو جو ہے، بھینس وغیرہ ناک میں نکیل ڈالتی ہے، نہیں ڈالیں گے تو آپ کے کاموں میں ہی نہیں رہے گا۔ گھوڑا ہے اس کو بھی نکیل ڈالی جاتی ہے۔ اونٹ کو جب پکڑ کر کے عرب لاتے تھے تو پکڑنے سے پہلے اونٹ بالکل آزاد، جہاں چاہے وہاں بھاگ جائے۔ جب اونٹ کو پکڑ کے لاتے تھے اس کے ناکوں میں نکیل ڈال دیتے تھے تو کہتے تھے کہ ہاذہی ناقۃ مسلمہ، اب یہ اونٹنی مسلمان ہو گئی ہے کیونکہ اس کے ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اب اس کا مالک جہاں کہے گا وہاں یہ اونٹنی بیٹھے گی، جہاں اٹھائے گا اٹھ جائے گی، لگام پکڑ کے کھینچے گا بیٹھ بیٹھ بیٹھ۔ اللہ نے ہمارا نام رکھا مسلم، کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھتے ہی ہم نے اپنے ناک میں اللہ اور اس کے رسول کی نکیل ڈال دی، رسی ڈال دی۔ اب اللہ اور اس کا رسول جہاں بیٹھائے گا بیٹھنا ہے، جو حکم دے گا اس پہ عمل کرنا ہے۔ اگر نہیں کرتے ہو تو صرف کاغذ میں مسلمان رہو گے، اللہ کے یہاں نہیں رہو گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے، ہائے ہائے حوض کوثر پر، ارے قیامت کے منظر کو اگر آپ یاد کریں تو شاید
نمازی بن جائیں، شاید ہماری مائیں بہنیں پردہ کرنا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر۔ قیامت کا منظر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدنی الشمس یوم القیامت من الحلق حتی تکون کمقدار المیل، قیامت کے دن سورج بندے سے 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ اللہ اکبر، 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ آپ جانتے ہیں آج ٹیمپریچر تھوڑا سا بڑھ جائے 34-35 ڈگری ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں انہیں گرمی آچے بابا بہت گرم لگ رہا ہے۔ سورج قیامت کے دن کتنا دور ہوگا؟ 1 میل کی دوری پر۔ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْأَرْضِ، اور لوگ اپنے اعمال کے بقدر اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، جس کا جیسا عمل ہوگا اتنا پسینہ ہوگا۔ بعض لوگوں کا پسینہ ان کے ٹخنے تک ہوگا، بعض کا پسینہ گھٹنے تک، بعض کا پسینہ اس کے کندھے تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت، روایت بخاری کی ہے، یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن جب لوگ قبر سے اٹھائے جائیں گے ننگے پیر ہوں گے، پیروں میں یہ برانڈڈ جوتے نہیں ہوں گے، باٹا لیبرٹی کے جوتے نہیں ہوں گے۔ یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ، ننگے ہوں گے، بالکل ننگے بدن، مرد ہو یا عورت، غرلن، اور بچوں کا ختنہ کیا جاتا ہے قیامت کے دن، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا جب ختنہ نہیں ہوتا اسی طریقے سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا جب یہ حدیث سنتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں بھی ننگی ہوں گی، ہم عورتیں تو شرم کے مارے مٹی میں گڑ جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے الامر اشد من ان یہمہم الی ذلک، اے عائشہ اس دن معاملہ اتنا خطرناک ہوگا کہ کسی مرد کو کسی عورت کے جسم پر اور کسی عورت کو کسی مرد کے جسم پر دیکھنے کی طاقت، سارے لوگ نفسی نفسی میں ہوں گے، سب کو اپنی پڑی ہوگی، کون کس کی طرف نظر ڈالے گا؟ جب وہ قیامت کا دن ہوگا میرے بھائی تو اس دن نجات پانے والے جو پیاس سے مر رہے ہوں گے وہ ہوں گے اس امت کے لوگ، مرد ہو یا عورت، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر پانی پلائیں گے۔ اللہ حوض کوثر پر پانی پلائیں گے، دائیں آپ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے اور بائیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ پانی پینے کے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھا ہوگی، بھیڑ لگی ہوگی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مسلمانوں کے گروپ میں ہوں گے، نبی ان کو بلائیں گے آؤ پانی پیو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی نے فرمایا کہ بیچ میں فرشتے آ جائیں گے، کہیں گے اللہ کے رسول ان لوگوں کو پانی مت پلائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کیوں؟ یہ میرے امتی ہے۔ کہیں گے اللہ کے رسول کیا آپ کو پتا ہے آپ کے دنیا سے گزر جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین کے اندر میں نئی نئی باتیں پیدا کی تھی، اپنے طریقے سے دین بنا لیا تھا، آپ کے طریقے پہ نہیں چلے تھے۔ نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دوری ہو اس شخص کے لیے کہ جس نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو قبر میں جو پوچھا جائے گا کہ ماں دینوں کا جواب کون دے گا؟ جو دنیا کے اندر میں جس نے نبی کے بتائے گئے طریقے پہ زندگی گزاری، اگر دنیا میں نبی کے طریقے پہ نئی زندگی گزاری، مرد ہو یا عورت، وہ جواب نہیں دے پائے گا، اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ کہے گا کہ دین الاسلام۔ اور وہ جو پوچھا جائے گا کہ